وہ کتنی اصطلاحات تھیں؟ وہ اصطلاحات تھیں 8. ٹھیک ہے، اور یہ لکھی تھیں شروع میں ابتدائی طور پہ حضرت، میں نے نام بتایا نا، عبد الخالق خشدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 اصطلاحات لکھی تھیں. پہلی اصطلاح تھی اس کے اندر ہوش دردم، فارسی میں کیا؟ ہوش دردم، یعنی ہوش رکھو، در دم، دم اپنے سانس کا. دوسرا نظر برقدم، ٹھیک. سفر در وطن، تیسرا. چوتھا خلوت در انجمن، خلوت در انجمن. اب تم انجمن میں بیٹھے ہو لیکن پھر بھی تم خلوت میں بیٹھے ہو. جیسے میں نے کہا نا کہ جب مزہ لگ جاتا ہے تو اب وہ اسی انجمن میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ مزے کس کے لے رہے؟ اسی خلوت کے لے رہے، اسی عشق کے لے رہے. کیوں کہ اس کے علاوہ پھر کسی اور کا مزہ نہیں لگتا. تو کیا کہلاتا ہے؟ خلوت در انجمن. کہ 10 کیا 100 آدمیوں کے بیچ میں بھی بیٹھا ہوا ہوگا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی اپنی ایک انجمن چل رہی ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک مزہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے لیے وہی کافی ہوتا ہے. تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھائی میں اکیلا بیٹھا ہوں یا 1000 آدمیوں میں بیٹھا ہوں. پھر یاد کرد، چھٹا ہے باز گشت، ساتواں ہے نگہداشت، اور 8واں ہے یادداشت. یہ 8 تو حضرت عبد الخالق خشدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائے. اس کے بعد منقول جو ہیں وہ 3 اصطلاحات جو ہیں وہ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں. وقوف زمانی، پھر ہے وقوف عددی، اور وقوف قلبی. یہ 3 کا اضافہ جو ہے انہوں نے مزید کیا. اب اس میں سے تشریح میں پہلے کی کر دوں کہ ہوش دردم، کہ اگر آپ پہلے سبق پر ابھی ہیں کہ لطیفہ قلب پہ اگر آپ ہیں اور ذکر کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا ہوش دردم بھی کرنا ہوگا. توبہ تو کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، توبہ میں بار بار کرنی ہے. اور ایک کانسیپٹ ذرا سا کلیئر کر دوں، ہو سکتا ہے کوئی مولوی سنے تو اس کو اختلافی بنا دے، لیکن معذرت کے ساتھ، علماء اکرام سے معذرت کے ساتھ، صرف سمجھانے کے لیے میں یہ استعمال کر رہا ہوں. انبیاء معصوم ہیں؟ انبیاء معصوم ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، آپ نے اللہ سے طلب کی ہے نہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ہے نا؟ کی یا نہیں کی؟ لیکن اپنی جانب کری یا نہیں کری؟ لیکن ہے معصوم. پھر حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، میں نہیں کہہ رہا خطا ہوئی ہے، لیکن قرآن نے ایک واقعہ تو بیان کیا کہ وہ بغیر اللہ کے حکم کے وہاں سے نکلے یا نہیں نکلے. جب نکلے تو سزا کے طور پر کیا کیا گیا کہ انہی کو اس کشتی سے اتار کے پھینک دیا گیا، اور جب پھینکا گیا تو مچھلی نے ان کو نکل لیا. جب نکل لیا تو پھر آپ نے وہاں پہ کیا پڑھنا شروع کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہے نا؟ جبکہ انبیاء معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے بھی دانستہ دی یا نہ دانستہ، جان بوجھ کے نہیں ہے، ارادی طور پر نہیں
ہے نا، غیر ارادی طور پر. اسی طرح ہم سے ارادی یا غیر ارادی طور پر اگر ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے معافی کے بعد، تو ہم بار بار اس کی بارگاہ میں جائیں اور بار بار اس سے توبہ کریں، تو اس کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے 2 مثالیں صرف اسی لیے دی ہیں سمجھانے کے لیے کہ بات سمجھ میں آ جائے. کوئی کنفیوژن اگر کسی کے دماغ میں ہے تو وہ نکل جائے کہ جب وہ انبیاء ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، اللہ نے ایک مثال قرآن میں جب دی ہے تو کس کے لیے دی ہے مثالیں ہیں؟ وہ مثال دے ہی اس لیے رہا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، تمہارے دماغ میں یہ مثالیں آ سکے اور تم سمجھ جاؤ، ہے نا. تو اب تم یہ کہو کہ جناب نہیں، میں تو اس کے لیے 10 دفعہ گناہ کے لیے معافی مانگ چکا ہوں، اس کے باوجود پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر مجھ سے گناہ. ابے بھائی، ایک گناہ تم سے 100 مرتبہ ہو جاتا ہے، لیکن تم اخلاص کے ساتھ نیت تو کرو، وہ اس تمہاری نیت کو دیکھے گا کہ تم نے نیت کیے، تمہارا ارادہ پختہ ہے یا نہیں ہے اس گناہ کو چھوڑنے کا. اب اگر تمہارا ارادہ ہی نہیں ہے اور تم چھوڑنا ہی نہیں چاہتے اور پھر توبہ کیے جا رہے ہو کہ ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے تو دن میں 1000 مرتبہ توبہ پڑھنی ہے تو توبہ کرو. اب وہ سرکار کو دیکھ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے فی دین اللہ افواجا؟ جب آپ دیکھیں دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فسبح بحمدی، بس سب کی حمد بیان کریں، واستغفر، اور کیا کریں؟ ان کے لیے استغفار کریں، واستغفر انہ کان توابا، اور بے شک آپ اپنے رب کو کیا پائیں گے؟ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. تو سرکار کے اپنے لیے توبہ کر رہے ہیں، امت کے لیے کر رہے ہیں نا. تو امت کا فرض نہیں بنتا کہ امت بھی بیٹھ کے جا کے بار بار توبہ کرے. تو بھائی روز رات کو بیٹھ کے اپنے دن کا حساب کتاب نہیں کر سکتے کہ آج دن میں نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے. ان گناہوں کے حساب سے اپنے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دو اور اس سے مدد مانگو کہ اللہ مجھے ان گناہوں سے تو بچنے کی توفیق عطا فرما دے. کیوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیک کام کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت سوائے تیرے کوئی اور عطا نہیں کر سکتا. میرے میں طاقت نہیں ہے، ہاں تجھ میں وہی قدرت ہے کہ تو مجھے برائی سے بھی بچا سکتا ہے اور اچھائی بھی مجھ سے کرا سکتا ہے. تو اگر میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو اس میں بھی کوئی میرے اندر کوئی خوبی کی نہیں، کمال نہیں ہے، وہ تیری عطا ہے، تیرا فضل ہے. اور برائی سے بچ رہا ہوں تو بھی تیرا فضل ہے اور تیری عطا ہے. کیوں کہ میرے اندر تو اتنی ہمت قوت طاقت نہیں ہے کہ بغیر تیری عطا کے میں نہ گناہ سے بچ سکتا ہوں اور نہ ہی میں نیکی کا کام کر سکتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صبح کا ابتدائی جو ہے وہ اپنی لا حول ولا قوت الا باللہ سے کریں. جب 500 مرتبہ صبح پڑھ کے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز سارا دن جو ہے اللہ پاک جو ہے اس میں آسانی فرمائے گا کہ نیکی سے کی طرف راغب رکھے گا اور برائیوں سے محفوظ رکھے گا. اور جب نیکی کی طرف راغب رکھے گا اور برائیوں سے محفوظ رکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز تمہارے کاموں میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا.